العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجعل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے، وہ نعمتیں دی اور وہی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے یہ پوری نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کر کے تم کو دیا۔ یہ بڑی نعمت ہے، اور جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پیرا کچالا، ہاتھ بکھرے ہوئے، فراگندہ ہاتھ، اس حالت میں وہ حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ عرض کیا میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس تو لوٹے بلانا ہے۔ یہ کہا میرے پاس کا بہت مال ہے۔ اور جب تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت کا اثر تمہارے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ اس کو سمجھائے، اللہ نے کھانا دیا ہے تو کھاؤ، پہننے کو دیا ہے تو پہنو، اڑنے کو دیا ہے تو اڑو، سواری کے لیے دیا ہے تو سواری کرو۔ کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بچے کو جب کوئی نعمت ملی ہو تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ سمجھ نہیں بات؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اس کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ تو اللہ دیکھے، اللہ دیکھے کہ یہ اثر ہوا۔ یا یہ کہ کوئی اثر ہو نہ ہو، ویسے ہی ہے، یہ تو رسم ہوئے یا ماحول ہوا۔ جی ہاں، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا کوئی اثر پڑتا نہیں، جیسا ماحول ہو ویسا آدمی چلتا ہے، جیسا رسم ہو ویسا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، اس نے یہ سوال پوچھا کہ ہم کو دین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا ہم پر کیا اثر؟ جتنا اثر ہوگا اتنا متاثر ہوگا۔ قاعدے کی بات ہے کہ دوا نے جتنا اثر کیا ہوگا اتنا آدمی اچھا ہوگا۔ کہ جتنا اثر اتنا تاثر، اتنی قوت۔ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے پر نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سوال اٹھا ہے کہ وہ کیا اثر ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو دکھائیں۔ تو اس
کے لیے ہم کو صحابہ کی حیات دیکھنی پڑے گی. صحابہ کی حیات اس لیے دیکھنی پڑے گی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر اعتماد کیا ہے. یہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں, ہاں ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے صحیح چلو گے. ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے صحیح چلو گے, ہمارا چلنا صحیح ہوگا کے پیچھے چلو. تو اللہ نے اپنی رضامندی ان کے بارے میں دکھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد ظاہر فرمایا. اس لیے اس نعمت کا اثر دیکھنے میں ان کی زندگی دیکھی جائے گی. کیونکہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے, اعتماد کی ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ یہ طبقہ جس کو اچھا سمجھے وہ چیز اچھی. میرا تو صحابہ میں لکھے مومنین جس کو اچھا سمجھے وہ چیز اچھی, تو وہ پہلے مومنین ہیں, ہم تو مبشرین ہیں. ہم تو مبشرین ہیں, وہ پہلے مومنین ہیں. اس لیے ان پر اعتماد کیا گیا ہے. ان کی حیات, ان کی زندگی, حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حیات صحابہ لکھی. بڑے بڑے تین حصے, لیکن وہ بیچارے جاریہ قبول میں کوئی پڑھتا وڑھتا نہیں سکتا. پڑھتے نہیں ہیں. حالانکہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ امت سے کہنا ہے وہ اس میں کہہ دیا. امت سے جو کچھ کہنا ہے ان کو بتانا ہے وہ اس میں کہہ دیا. وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے, رہبری کرتے. اب رہبری کے مطابق چلنا یہ رہبروں کا کام ہے. یہ رہبروں جو ہے وہ رہبر کے پیچھے جائے, راستہ چلنے والا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں نے کہا وہ حیات جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے اور اعتماد کیا ہے وہ حیات صحابہ ہے, ان کی زندگی ہے. صحابہ کی جو زندگی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی کتاب کی تفصیل ہے. یہ ترتیب ہے. اس لیے صحابہ والے علوم حاصل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علوم حاصل ہو جائیں گے, کیونکہ بعد دوسرے علوم ان کے بعد میں یہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علوم حاصل ہوئے تو اللہ کی کتاب کے علوم حاصل ہو جائیں. اور ہمارے دین میں دو ہی چیزیں پڑھی ہیں, ایک ایمان ایک علم. یہ دو چیزیں بڑی ہے. ایمان بڑی چیز ہے, ایمان پر نجات موقوف ہے. ایمان نہیں ہے تو نجات نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو نجات نہیں ہے. ایمان پر نجات موقوف ہے. اس لیے ایمان بڑی چیز. دوسری چیز
علم ہونا ضروری ہے. لیکن وہ تقاضے جاہل ہو کر کیسے پورے کرے گا؟ کر سکتا ہے نابینا ہے. نابینا بیچارہ اپنے تقاضوں میں سب کا محتاج ہے. اس لیے امت کو علم دیا گیا. ہمارا تیسرا نمبر کون سا ہے؟ علم و ذکر. تیسرا نمبر علم و ذکر کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا کیا مقام ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے. علم و ذکر کی کیا حیثیت ہے؟ علم و ذکر کا کیا مقام ہے؟ علم و ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے ریل کی پٹڑی. پٹڑی بغیر ریل چلے گی؟ یہ آپ کیا چلتی ہے؟ پٹڑی کے بغیر ریل نہیں. ریل پٹڑی کے ساتھ، پٹڑی ریل کے ساتھ. اور ریل نہیں ہے تو پٹڑی بھی بیکار ہے. ریل ہی نہیں ہے تو پٹڑی بچھا کے کیا کریں گے؟ ہندوستان میں انگریز لائے تھے ریل. انہوں نے ریل بچھائی. پھر بعد میں ترقی ہوئی کہ بجلی والی ریل اور کیا سب چیزیں. اچھا لوگ انہوں نے بچھائی ہے ریل ہندوستان میں. پٹڑی بچھائی تاکہ اس پر ریل چلے. علم و ذکر کی مثال ایسی ہوتی ہے جسے ریل کے لیے پٹڑی کے بغیر ریل نہیں چلے. زندگی کی گاڑی جو ہے وہ علم و ذکر کے بغیر چلے گی. اللہ نے ہماری زندگیوں کو علم و ذکر کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے پٹڑی کے ساتھ ریل، ریل کے ساتھ پٹڑی. یہ تعلق ہے علم و ذکر کا زندگی سے. آدمی کی زندگی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. یا وہ راحت میں ہوگا، یا مصیبت میں ہوگا، یا معصیت میں ہوگا، یا اطاعت میں ہوگا. یہ 4 حالتیں سے کوئی بری نہیں ہے. یا راحت میں ہے، یا مصیبت میں ہے، پھر یا معصیت میں ہے، یا اطاعت. یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں. ان میں ایک کوئی نہ کوئی. تو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہو. یہ مطلب ہے ہمارے پاس راحت ہے تو پھر ہمارے پاس راحت کا دین ہونا چاہیے. یعنی وہ دین ہونا چاہیے جو راحت میں جس پر چلا جائے. اس کا سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے. اب ہم لوگ نے کہا نا یہ بات نہیں آیا. ہم تو نکلو کی باتیں کرتے رہتے ہیں رات دن. وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا نکلو اس کے ساتھ ہے. لوگ بہت پھرتے ہیں اور آج سے نہیں پہلے سے بھی اپنی چیزیں لے کر پھرتے ہیں، اپنی باتیں لے کر پھرتے ہیں، اپنی دعوت لے کر پھرتے ہیں. اور اللہ نے ہم کو اس سے آگاہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی پھرتے ہیں. وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. ویسے آپ فی البلاد جانے، وہ بھی فی البلاد جاتے ہیں. اور کوئی زمانہ انڈیس کے زمانے سے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تقلب فی البلاد. جی ہاں، تو وہی تھوڑا ہے تو بنا کیسا کے زمانے کو بھی پھر رہے ہیں. ہم کو دیکھ ایسا نہیں ہے، وہ پہلے سے پھر رہے ہیں. تو تقلب فی البلاد ان کے پاس بھی ہے.
یہاں پیدل بھی چلتے ہیں، ہمارے یہاں بہت چلتے ہیں پیدل، ان کے پاؤں چلتے ہیں، تو کر لو پھر بنا دے. لیکن ہم میں ان میں علم و ذکر کا فرق ہے. ہم میں ان میں کس چیز کا فرق ہے؟ علم و ذکر کا فرق. ہمارا کرنا جو ہے وہ علم و ذکر کے ساتھ ہے. ان کے پاس علم نہیں ہے اور ذکر بھی نہیں ہے. ان کے پاس جہالت اور غفلت ہے. دنیا کی قوموں کے پاس جہالت اور غفلت کی وجہ سے ہی جہالت آتی ہے. کافی غافل ہو گیا تو اسی کے جو یاد کرے گا اصل غفلت ہے، اس کی وجہ سے جہالت آئی ہے. دنیا کی قوموں کے پاس یہ چیز نہیں ہے. کتنا بھی ہے سب کچھ ہے، جانمان بھی لگائیں گے، جانمان وہ لگائیں گے. آپ جانمان لگاؤ گے اپنے دین کی ترقی کے لیے، وہ اپنے کام کے لیے لگائیں گے، یا آپ کے کام میں رکاوٹ کے لیے لگائیں گے. یہ دونوں ہوتے ہیں کہ حق میں رکاوٹ ڈالنا، یہ کام ہے ان کا. کوئی بھی نبی آیا تو اس سے رکاوٹ ڈالی، کوئی بھی نبی دشمنی ہوئی نبیوں کے ساتھ. یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے. اللہ نے پہلے سے خبر دی ہے نبیوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ دشمنی ہوگی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. یہ بھی کہا کہ دشمن بنیں گے کوئی پرواہ نہیں، ہدایت دینے کے لیے، مدد دینے کے لیے اللہ کافی ہے. ہوگا ایسے دنیا میں ناگوار حالات اللہ کے راستے میں آئیں گے، کوئی حالت نہیں، حالات ہیں وہ گزر جائیں گے. اس لیے ہم کو اپنی بات پر قائم رہنے کا حکم ہے. اپنی بات پر قائم رہنے کا حکم ہے نبی کو بھی، امت کو بھی، کہ وہ اپنی چیز پر قائم رہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ نبی کو حکم ہوا ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اے وَمَنْ عَمَلَ مَعَكَ. آپ بھی قائم رہو، نبی کا حکم ہے. اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ایمان والے قیامت تک وہ بھی قائم رہیں. قائم رہنے کا حکم نبی کو بھی ہے اور قائم رہنے کا حکم امت کو بھی. جو چیزیں ہم کو ملی ہے دین میں، علم و ذکر، ایک تو ہم اس پر قائم رہیں. یہ پہلا تقاضا ہے علم کا، کہ جس کو جو علم ملا وہ اس پر قائم ہے. جیسے کوئی ہنر والا ہوتا ہے تو وہ جو ہنر سیکھتا ہے وہ اپنے ہنر پر رہتا ہے. درزی کا کام کرے گا، موچی کا کام کرے گا، درزی نہیں کرے گا. یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام تو یہ ہے. موچی کا کام کرے گا، درزی کا کام نہیں کرے گا. میرا کام ہے. ہنر والے اپنا ہنر پر رہتے ہیں اپنی روزی کے لیے. ایسے دین والے اپنے دین پر رہے اپنی کامیابی کے لیے. یہ دین کا تقاضا ہے کہ دین والے اپنے دین پر قائم رہیں. یہ دین کا تقاضا ہے. استقامت کہتے ہیں اس کو. تو جب اللہ تعالیٰ دین دے تو دین پر استقامت کا تقاضا ہوتا ہے.
کہ اپنے آپ کو اپنے دین پر قائم رکھو۔ استقامت کا تقاضا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ حالات کا گھر ہے۔ یہاں حالات انفرادی بھی آتے ہیں، حالات اجتماعی بھی آتے ہیں، آدمی پر حالات آتے ہیں۔ اللہ نے اس کو حالات میں پیدا ہی کیا ہے۔ کیسے پیدا کیا ہے؟ کہ حالات میں پیدا کیا۔ حالات آتے ہیں۔ خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا ہی کیا۔ اس کو آرام کے سامان میں بھی مشقت ہوتی ہے۔ تو حالات کو اللہ نے پیدا ہی کیا انسان کے ساتھ۔ بچپنا ہوا، جوانی ہوئی، بڑھاپا ہوا، بیماری ہوئی، تندرستی ہوئی، دوستی ہوئی، دشمنی ہوئی، دوستی ہوئی، دشمنی ہوئی، یہ حالات کہلاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زندگی حالات کے حساب سے گزرے یا حکم کے حساب سے گزرے؟ یہ سوال۔ حالات اللہ نے پیدا کر دیے اور حکم اوپر سے آئے بھی، دونوں باتیں، حکم بھی اوپر سے آئے، حالات بھی پیدا کیے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو کیا کرنا چاہیے کہ زندگی حالات دیکھ کر گزارنی چاہیے کہ نہیں زندگی حکم دیکھ کر گزارنی چاہیے؟ حکم کیا ہے؟ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ جو حکم آیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ومن آمن معك۔ تو یہ حکم استقامت کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ حکم دیا، وہ حکمت تو اللہ جانے۔ ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ دنیا حالات کا گھر ہے، جب مختلف حالات آتے ہیں، غریبی، ایمانداری، تندرستی، بیماری، دوستی، دشمنی، رات دن، تو حالات کے حساب سے زندگی گزاری جائے یا حکم کے حساب سے زندگی گزاری جائے؟ تو اس میں یہ رہبری ہوئی کہ حالات کے حساب سے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ ہاں، کیونکہ حالات کی تو تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ آدمی کو حالات کی خبر ہے کہ 2 منٹ کے بعد کیا ہوگا؟ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے حالات کی خبر نہیں دی ہے، حکموں کی خبر دی ہے۔ اللہ نے اپنے حکموں کی خبر دی ہے، حالات کی خبر ہم کو نہیں دی ہے۔ آپ قرآن حدیث پڑھے ہوئے ہیں تو شرط کے ساتھ حکم آتا ہے، اگر تم بیمار ہو تو روزے بات کر رکھ لینا۔ بھائی خود تم مر رہا، وہی تو تم میں نہیں آمن ہوگا۔ بھائی تم مر رہا فتیمم، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو تیمم کر لینا، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو روزہ بات کر رکھنا۔ لیکن یہ نہیں خبر دی کہ ہم بیمار ہو جائیں گے، ایسے نہیں کہا۔ ایسا کہا کہ تم بیمار ہو جاؤ گے۔ تو حالات کی خبر نہیں دی ہے، لیکن حالات میں جو حکم ہے وہ بتا دیا ہے۔ یہ قوت دی کہ ہم کو حالات نہیں بتایا کہ تم بیمار ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے، اوپر سے بات کر کے تو جاتا ہے آدمی۔ لیکن اگر ایسا ہو جاوے تو یہ کرنا۔ اس لیے ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ حالات والا نہیں ہے، حکم والا ہے۔ یہ مطلب استقامت کا ہے کہ ہماری زندگی کا رخ حکم والا ہے، کہ جو حکم آئے گا وہ ہم کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حکم ایک ہوتا ہے اور اس کے ادا کرنے کے طریقے بہت ہوتے ہیں۔ حکم ایک اور ادا کرنے کے طریقے بہت، طریقے زیادہ ہیں، حکم ایک ہے۔ ایسا اللہ نے کیا ہے تاکہ
تاکہ آسانی ہو جائے. ایسے بہت دروازے ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ تمہاری مرضی ہے تو آسانی ہو جائے گی نہیں. تو مسجد کے ایک ہی دروازہ ہو تو مجمع کو پریشانی ہو جائے گی. لیکن بہت دروازے لگے یہاں سے آپ یہاں سے ہو جائے. ہمارے دین میں طریقے بہت ہیں, حکم تو ایک ہی ہے, حکم ایک اور طریقے بہت. ہاں یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. جو علم و ذکر جانے گا اس کو دین آسان ہو جائے گا کیونکہ طریقے بہت ہیں. اور جو علم و ذکر نہیں جانے گا دین اس کو بھاری ہو جائے گا. جب میں کیا پڑھوں کیوں کوئی طریقہ نہیں معلوم ہے. جیسے مسافر کو راستہ نہیں معلوم ہے تو حیران ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں جو علم و ذکر دیا ہے وہ اس لیے دیا کہ ہمارے دین میں حکم تو تھوڑے ہیں اور طریقے بہت ہیں. یہ طریقے بہت کیوں ہیں ہماری آسانی کے لیے کہ اس طرح نہیں تو اس طرح, اس طرح نہیں تو اس طرح. جیسے دوائیں کہ گولیاں بھی ہیں, انجیکشن بھی ہے, پینے کی دوا بھی ہے, چاٹنے کی دوا بھی ہے. اب وہ دوائیں نہیں رہی لیکن اس لیے اب مثالیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اب گولی ہوتی ہے ورنہ 4 قسم کی دوائیں ہوتی, چاٹنے کی, پینے کی, پھانکنے کی, نگلنے کی. اور اندر 4 راستے ہیں. اندر 4 راستے ہیں. بناوٹ نہیں کرتے. پھنکی پھانکی جائے گی, گولی نکل جائے گی, پیندے بٹی جائے گی, چاٹنے کی چاٹی جائے گی. یہ 4 طریقے ہیں طب میں. علاج آسان ہو جائے, علاج آسان ہو جائے طریقوں کی وجہ سے. ایسے ہی ہمارے دین میں بھی ہم کو طریقے بہت دیے تاکہ ہمارا دین ہمارے اوپر آسان ہو جائے. مشکل یہ ہو گئی کہ لوگ طریقے سیکھتے نہیں ہیں, اس لیے دین مشکل ہو گیا. کہ اب کیا کروں, اب کیا کروں. اس لیے علم و ذکر دیا گیا ہے. سمجھے نہیں, علم و ذکر میں یہ معلوم کرایا جائے گا کہ حکم تو ایک ہی آئے گا اور طریقے اس کے بہت ہوں گے. جتنے حالات آئیں گے اتنے طریقے آئیں گے, جتنے حالات آئیں گے اتنے طریقے آئیں گے. تو دین کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے علم و ذکر دیا. لیکن پیچھے آنے علم و ذکر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. پوچھتے نہیں, کوئی نکلو. ہمارا حضرت جی کہتے ہیں ایک ہی نمبر رکھا ہے, باقی 5 غائب ہے. ہاں باقی 5 جب آپ بات نہیں ہے تو کیسے کام چلے گا. جی ہاں 5 ہوں گے میں 4 غائب ہے, ایک تو 4 کا کام نہیں کر سکتی. اس لیے میرے دوستوں سب سے بڑی چیز جس کو ٹھیک کرنا ہے وہ علم و ذکر کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا علم و ذکر ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا 4 حالتیں میں نے بتائی نہیں, تو 4 حالتوں کا دین ہونا چاہیے کہ راحت میں ہوں کہ شکر کے ساتھ رہو, مصیبت میں صبر کے ساتھ رہو, اطاعت پر ہو تو قائم رہو, معصیت میں ہو تو توبہ کرو. 4 حالتوں کا دین آ گیا. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. علم و ذکر کے بعد کوئی خسارہ ہی نہیں ہے, علم و ذکر کے بعد کوئی کھوٹ ہی نہیں ہے. نفع ہی نفع. دوسرا نفع یہ ہے کہ علم و ذکر میں ہم کو فضائل کا علم دیا ہے. اس کا دعوت کا تعلق فضائل کے علم سے ہے. دعوت کا تعلق کہ جو دعوت دی جائے گی وہ فضائل سے دی جائے گی, لوگوں میں رغبت پیدا کر کے دی جائے گی, خوف پیدا کر
کے دعوت دی جائے گی، خوف پیدا کر۔ تو فضائل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوف کی باتیں بھی ہوتی ہے، وعید کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور وعدے اور انعام کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہوتی ہے نا؟ اس لیے دعوت کے لیے فضائل کا علم چاہیے۔ جتنا یہ علم حاضر ہوگا اتنی دعوت کامیاب ہوگی، جتنا یہ علم حاضر ہوگا۔ صحابہ کرام کی سیرت آپ حضرات پڑھیں گے تو ان کو یہ علم مستحضر رہتا تھا، جس کا فضائل کا، وہ فضائل بتاتے تھے، فضائل کی وجہ سے عمل کرتے تھے، اس کا تو یہ ثواب ہے، اس کی تو یہ فضیلت ہے، اس کی اسے بہت سارے کام کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ لوگوں کی قبر کھودتے تھے۔ ابو عبیدہ اتنا بڑا آدمی ہے، فوج میں ہو تو فوج کا سپہ سالار ہو جا رہا ہے، جی ہاں، امت کا امین، امت کا امین، دو لوگوں کی قبر کھودنے جاتے، دو آدمی قبر کھودتے تھے، ایک حضرت طلحہ اور ایک ابو بکر۔ پیسے دیتے تھے، قبر کھودنے کے پیسے دیتے تھے، کہ نہ قبر کھودنے کی فضیلت ان کو معلوم تھی۔ جیسے ہم کو نماز روزے کی فضیلت معلوم ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت معلوم ہے، ان کو اس کی بھی معلوم تھی، وہ قبر کھودتے تھے۔ یہ دونوں، ایک بغلی قبر کھودتے تھے، ایک سیدھی قبر کھودتے تھے۔ دو قسم کی قبر کھودی جاتی ہے زمینوں کی وجہ سے، بعض زمین نرم ہوتے ہیں تو بغلی قبر ہوتی ہے، یعنی قبلے والی دیوار کی طرف ایک تاک بنایا جاتا ہے، اس میں نہیں میت کو رکھ دیا جاتا ہے، بن گیا جاتا ہے، اور بعض زمینیں جس میں روڑے گرتے ہیں وہ تو پھر اس کو سیدھی کھودتے ہیں۔ اور طلحہ جو ہے وہ اور ابو عبیدہ، یہ دونوں قسم کی دو قبریں کھودتے تھے۔ یہ قبر کھودنا جو ہے فضائل کا اثر تھا، پیسے لے لیتے نا، قبر کھودنے کی فضیلت ہے۔ آج ہمارے ذہنوں سے فضیلت غائب ہے، اس لیے عمل بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ تبلیغ والوں نے تو عمل زیادہ فوت کیے ہیں، جو تبلیغ والے نہیں ہیں ان کے عمل زیادہ ہے۔ آپ کو برا لگے گا، کوئی بات نہیں، ہماری مسجد ہے دلی میں جو میں کوٹھیا بنایا ہے، ان میں شہر کے جو مسلمان نمازی ہیں پکے، وہ عشاء کی 17 پڑھتے ہیں رکعتیں، اور ہمارے جماعت والے 9 پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا نہیں آپ کو یہاں کیا ہے، مجھے نہیں سننا ہے آپ کی، پڑھ کے بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، 9 پڑھتے، وہ 17 پڑھتے، جوان پہ نہیں جاتے لیکن 17 پڑھتے۔ حالانکہ 17 پڑھنے والے تو ہم ہونے چاہیے، ہم لوگوں کو 17 نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، عشاء کی 17 پڑھو، ظہر کی 12 پڑھو، پھر ہمارے پاس تو عشاء بھی ہے، عشاء بھی ہے، تہجد بھی ہے، اوابین بھی ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو الٹا ہو گیا کہ بجائے عمل زیادہ ہونے کے یہ کم ہو گئے، کہ ہم تو ہیں، ہم تو ہیں، ہم تو ہیں، یہ کنان کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟
اس کو قناعت کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں، جماعت میں ہیں، تبلیغ میں ہیں، تو قناعت نے پیچھے ڈال دیا. قناعت نے پیچھے ڈال دیا. حالانکہ قناعت میں نہیں ہونا چاہیے، سبقت میں ہونا چاہیے. کن ہونا چاہیے؟ سبقت میں ہونا چاہیے. جماعت والے کہ وہ تو سبقت کرنے والے، یہ صحابہ سبقت کرنے والے، انبیاء کرام جلدی کرنے والے. انبیاء کرام کی صفت ہی بتائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیک کے کام میں ایک دوسرے سے جلدی کرو، کوئی تعامل نہیں، کوئی تاخیر نہیں، کچھ نہیں. ایسا صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء بیٹھتے تھے گھر میں، باتیں کرتے جیسے آدمی اپنے بچوں میں بیٹھتا ہے باتیں کرتا ہے، لیکن اذان ہوئی تو ایک دم ہم میں سے اٹھ کر ایسے چلے جاتے تھے کہ کوئی ہم کو پہچانتے ہی نہیں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ اس کی تفسیر ہے. ایسا صدیقہ فرماتی ہمارے بیچ میں سے اٹھ کر کے اس طرح تشریف لے کر کوئی ہم کو کوئی پہچان، ہمارے ساتھ کوئی پہچان نہیں جاتا. ہم لوگ تو یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، یہ سبقت کرنا یہ صحابہ کی صفت ہے، سرعت کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے. صحابہ میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کے، یہ میں کروں، یہ میں کروں، یہ میں کروں، وہ سبقت کر کے ایک دوسرے جیسا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ثواب حاصل کیا ہے تو یہ ثواب میں کیسے حاصل کروں، اس کا کیا طریقہ ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دوسروں کی ترقی پر جلتا ہے، اس کو حسد آتا ہے. یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو ترقی ہو رہی ہے تو اس کو جلن ہو رہی ہے. اور دوسری قسم تو ہوتی ہے کہ کسی کو ترقی ہوتی ہے تو اس کو بھی حرص ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. اس پر حسد نہیں آتا بلکہ کہ میں بھی آ جاؤں. اگر حسد ہے تو وہ حرام ہے، حسد ہے تو حرام. کوئی ہمارا ساتھی اللہ اس کو ترقی دے رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، یا کوئی طبقہ ہے ہمارا جو آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی حسد کرے کہ یہ شیطان کا کام ہے. شیطان کو حسد نے برباد کیا. اس کو آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد ہے، آدم کے اولاد کے ساتھ بھی حسد ہے. ہاں پھر یہ حسد اہل کتاب کو ملا، یہود نصارہ کو آپ کے ساتھ، تو وہ بھی کام سے گئے حسد کی وجہ سے. صحابہ میں یہ بات نہیں تھی کہ کسی کی ترقی دیکھے تو اس کو حسد آ رہا ہے، بلکہ یہ تمنا کرتے تھے کہ اتنا ثواب کما رہے ہیں، اتنی فضیلت کما رہے ہیں تو ہمیں یہ کیسے ملے. ایک دفعہ مہاجرین نے حضور سے پوچھا کہ یہ انصار بہت آگے بڑھ رہے ہیں، مال بھی ان کا خوب خرچ ہو رہا ہے، زمینیں بھی یہ ہم کو دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، شہید بھی یہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے تو شہداء بھی ان کے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہی سب لے جائیں گے. یہ ساری فضیلت، یہ فضیلت کا سوال تھا، حسد کا نہیں. ساری فضیلت تو ان کو مل جائے گی، ہم کو کیا ملے؟ کھانا بھی وہ ہم کو کھلاتے ہیں، گھر بھی وہ دیتے ہیں، تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک راستہ ہے، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، کیونکہ ہمارے اندر ہوتے ہیں ساتھی آگے بڑھنے والے، اخلاص والے، وہ
ترقی کرتے ہیں اللہ ان کو ترقی دیتا ہے. جی ہاں، وہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے جان مان لگاتے ہیں. تو ان کے جیسا بننا یا ان کو حسد کرنا؟ جنہیں ان کے جیسا بنو اور حسد مت کرو. منع فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، حسد نہ کرو، بغض و عداوت آپس میں نہ رکھو. پھر ان جیسا بنو. ان کے جیسا بننے کی کیا صورت ہے؟ ان کے جیسا ثواب لینے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے جیسا ثواب لینے کی صورت ایک یہ ہے کہ ایک تو تم ان کی قدر کرو. ایک تو ان کو حقیر سمجھو کہ بس یہی ہے یہ کر دیں، تو حقیر سمجھو کہ ان کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو، ان کی تعریف کرو، ان کی قدر کرو اور ان کے حق میں دعا مانگو. تین باتیں گئی یہ ہم سب کے لیے. ترقی کرنے والے کی ترقی میں شریک ہونا ہے، ترقی کرنے والے کا ثواب لینا ہے، تو اس کا یہ راستہ ہے. یہ سیرت صحابہ، سیرت صحابہ. اور ایک جہالت ہے کہ کوئی ترقی کرے تو اس کا حسد کرے، اس کے اندر کیڑے نکالے کہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بلکہ ان کے ثواب میں شریک ہو جاؤ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو، ان کو حقیر نہ سمجھو اور ان کے حق میں دعا بھی مانگو کہ اللہ یہ کام کر رہا ہے، اللہ تو اس کو ترقی دے، اللہ تو اس کو اخلاص دے. یہ ہوگا تو یہ سب ثواب میں شامل ہو جائے گی. یہ سکھایا اجتماعی زندگی میں. اجتماعی زندگی میں بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس قسم کی چیزیں پیدا نہ ہو اس کے لیے یہ بتایا. صحابہ کے سوال ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے حق میں دعا مانگو، تو پھر جو اجر و انعام اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے وہ تم کو بھی دے گا. اب کوئی محروم نہیں رہے گا، کوئی اس فضیلت سے محروم نہیں رہے گا. اور یہی اصلی مزاج ہے کہ ہم اپنے دین کے کاموں میں فضائل کمائیں. کیا کمائیں؟ فضائل کمائیں. اس پر تو اللہ یہ دینے والا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ دینے والا بتایا ہے ہم کو. تو اپنے دین کے کام میں کیا کمائیں؟ کہ فضائل کماؤ. ہمارے لیے تو مستقل فضائل کی کتابیں لکھی گئی، وہ ہمارے لیے لکھی گئی. جب یہ کام شروع ہوا تو یہ کتابیں وجود میں آئی. فضائل کی پہلے نہیں تھی، پہلے نہیں تھی. یہ فضائل کتاب وجود آئی. تو فضائل کو کمانا ہے، فضائل کو حاصل کرنا ہے. علم کے لحاظ سے بھی، کہ علم کے لحاظ سے کہ فضائل کا علم. ہم لوگ شروع میں جب بمبئی جاتے تھے، جبکہ ہم کو بمبئی سے کام ملا ہے ہمارے علاقے میں، ہم شروع میں جاتے تھے تو وہ ہم کو کہتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. پرانے لوگ تھے بیچارے، شادی مگر پکی، وہ کہتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. یہ فضائل سے کیسے فائدہ اٹھاؤ؟ یہ فضائل سے فائدہ اسے اٹھاؤ. ایک تو فضائل کی کتابیں حلقوں میں پڑھو، جیسے پڑھتے ہیں گھروں میں، مسجدوں میں، سفروں میں. ایک تو حلقوں میں پڑھو. دوسرا اس کا مطالعہ کرو، اس کا مطالعہ کرو. آج مصیبت یہ آ گئی ہے کہ کوئی کتاب دیکھنے کا مزاج ہی نہیں. کتاب دیکھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا. ایسی مصیبت آ گئی. جی ہاں، تو علم یا
یا تو کسی کی صحبت سے ملے گا یا کتاب سے ملے گا، اور کہاں سے ملے گا؟ علم کسی کی صحبت میں رہے تو اس کو علم ملتا ہے، یا پھر کتابوں سے ملتا ہے۔ تیسرا راستہ نہیں، وہ ہم کو کہتے تھے کتابیں پڑھو فضائل کی، ہاں فضائل کا مذاکرہ کرو، فضائل کتاب اس کا مطالعہ کرو، تاکہ جس وقت میں جس عمل کی جو فضیلت ہو وہ آپ کے دھیان میں ہو۔ صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ جس وقت میں جو فضیلت ہو وہ ان کے دھیان میں ہوتی، اگر ضرورت پڑی کہ اس فضیلت کی دعوت دینی ہے تو وہ فضیلت کے حدیث لوگوں کو سناتے تھے کہ بھائی سنو سنو۔ جابر بن عبداللہ ایک مرتبہ سفر میں تھے ساتھیوں کے ساتھ، تو زیادہ ساتھی سواری پر تھے، انہوں نے کہا سب سواری پر ہے، ان کو پیدل بھی چلنا چاہیے، ان کو پیدل بھی چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے پیدل چلنے کی حدیث کی فضیلت سنائی، بھائی سنو سنو کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں گے اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا، آگ تو الگ رہی۔ یہ فضیلت سنائی، یہ فضیلت سنائی، تو لوگ اپنے گھوڑوں پر سے نیچے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے۔ ہاں کیوں؟ پیدل چلنے کی وجہ بتائی۔ فضائل اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر فضائل کا علم اتارا ہے تاکہ امت میں رغبت پیدا ہو۔ جب رغبت پیدا ہو گئی تو وہ محنت کرے گی، رغبت کی وجہ سے، جیسے نفرت کی وجہ سے کام چھوڑ دیتے ہیں، رغبت کی وجہ سے کام پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضائل کا علم اتارا ہے۔ تو فضائل کا علم نہیں، وہ ہم سے کہ کتابیں پڑھو، حلقوں میں سناؤ، اور دعوت دینے کے لیے جاؤ تو فضائل سے دعوت دو۔ استعمال کا طریقہ بتایا کہ فضائل کا استعمال 3 طریقے سے ہو۔ استفادہ کتابوں سے ہوگا، کتابیں پڑھو، دعوت دینے جاؤ تو یا فضائل سے دعوت دو۔ یہاں بھائی مسجد تک چلے گا تو اللہ تجھے یہ دے گا کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک درجہ بلند ہوگا، ایک خطا معاف ہوگی، اور مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان بنے گا۔ یہ فضائل ہے مثال کے طور پر۔ یہ فضائل جو ہے وہ بنیادی علم ہے، ورنہ انڈیا صاحب کہتے ہیں کہ اصل اور بنیادی علم فضائل ہے، اسی سے رغبت پیدا ہوگی، اسی سے یقین پیدا ہوگا کہ مجھے اس عمل پر اللہ یہ دے گا۔ جی ہاں، فضائل کے مذاکرے سے رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، پھر اپنی رغبت پر عمل کرنے کی وجہ سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ کہتے تھے کہ فضائل کی کتابیں تنہا دیکھو، اکیلے مجھے موبائل میں بولے گا اکیلے کے پہلے بیٹھے رہ لو، ہاں ہر جگہ سفر میں حضر میں چھوڑ کے بیٹھے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے غفلت کے، لوگ کے بیٹھے رہتے۔ اس کے مقابلے میں یہ ہو تو ان کو فضائل کا علم حاصل ہوگا، فضائل جب علم حاصل ہوگا تو رغبت پیدا ہوگی، اور رغبت کی وجہ سے ان کے عمل میں ترقی ہوگی، اور یہی مقصد ہے دعوت کا۔ دعوت کے ذریعے سے امت میں مطلوبہ اعمال کی رغبت پیدا ہو جائے کہ جو عمل حال میں اس کے پر قائم ہے اس کو ادا کرے، اور جو عمل چھوٹ گئے ہیں اس کی قضا کرے۔ یہ ہاں بچوں کی نمازیں باقی ہے، پہلے نماز پڑھی نہیں ہے، اب سب تبلیغ میں ہے کہ نمازی ہو گئے ہیں، پہلے بے نمازی تھے۔ رغبت بھی پیدا ہوگی اور خوف بھی پیدا ہوگا، فضائل سے خوف پیدا ہوگا تو اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھے گا۔ چنانچہ لوگ پڑھ رہے ہیں چھوٹی ہوئی نمازیں، جی ہاں، کیوں؟ کہ
جواب دینا پڑے گا. نماز کا حساب سب سے پہلے ہے. نماز کا حساب سب سے پہلے. فضائل سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ برسوں کی چھٹی ہوئی نمازیں لوگوں نے پڑھی ہے, برسوں کی زکاتیں دی ہے. یہ زکات واجب تھی, مالدار تھے, زکات نہیں دی ہے. اب آئی زکات کی فضیلت, زکات کی وعید. فضائل صدقات میں وعید بھی ہے اور فضیلت بھی ہے. تو لوگوں نے برسوں کی زکاتیں دی ہے. اتنے سال سے مالدار ہوں, صاحب نصاب ہوں, زکات دی نہیں ہے. اب جماعت میں وقت لگا, آپ سمجھ میں آیا کہ مجھ پر اتنی زکات واجب ہے, تو وہ زکات نکالی. ہم لوگ امریکہ میں تھے تو عرب لڑکے وہاں یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے, بہت بڑی تعداد تھی. تو ان میں کام ہوا تو ان کی توجہ ہوئی کام کی طرف, پھر وہ ہمارے یہاں آئے. وقت لگایا, وقت لگا کے مجھے کہنے لگے کہ ہم تو وہاں پڑھتے تھے یونیورسٹیوں میں, روزے نہیں رکھتے تھے. وہ ہمارے یہاں رمضان میں آئے تھے تو وہ پھرتے بھی تھے, روزے بھی رکھتے تھے. کہ ہم نے تو بہت سے رمضان کھوئے یونیورسٹیوں میں, تو ہم روزوں کی قضا کریں. اب یہ بات پیدا ہوئی کہ روزوں کی قضا ضروری ہے. جی ہاں, ورنہ تو آدھا ہی کھوئے تھے, قضا کے بعد میں آدھا ہی کھویا. تو کام کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے اندر ایک بیداری پیدا ہوتی ہے. آدمی کے دل میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. کہ اللہ اس کام پر کیا دے گا, کہ اللہ اس کام پر تقویٰ دے گا, یعنی اپنا ڈر دے گا. تقویٰ جب ڈر ملے گا اس کو تو پھر وہ اپنے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم کو تقویٰ ملا ہے, ہم کو تقویٰ ملا ہے. تقویٰ ساری خیر اور حسنات کی جڑ ہے. جتنی نیکیاں ہوگی وہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. جی ہاں, تقوی کے مقابلے میں فسق ہوتا ہے. تقوی کے مقابلے میں فسق ہوتا ہے. آدمی متقی بھی ہوتا ہے, فاسق بھی ہوتا ہے. تو فاسق کے بعد گناہ ہوتے ہیں, متقی کے بعد نیکیاں ہوتی ہیں. تو اس کام سے تقویٰ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ تقویٰ. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقویٰ. تقویٰ ملتا ہے اس کام کی وجہ سے. وہ بشر ہے کہ اوپر سے زندگی بھی ہدایت پر آ گئی اور اندر تقویٰ بھی پیدا ہوا. کہ والذین اہتدوا زادہم ہدی, اوپر سے ہدایت آ گئی اور اندر تقویٰ آ گیا کہ ہو گیا کام. تو اس کام سے یہ چیزیں ملتی ہیں. میں نے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بھول نہ گئے ہو تو کہ اللہ اس نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں. کیا اثر ہے کہ یہ اثر کہ دلوں میں تقویٰ آیا, اعمال میں ہدایت, یعنی اعمال میں پابندی آ گئی, اعمال میں پابندی آ گئی, استقامت آ گئی اعمال میں. اور اندر تقویٰ پیدا ہو گیا, اندر خدا کا ڈر پیدا ہو گیا. اس لیے جتنا یہ تقویٰ بڑھے گا یہ ترقی کرے گا. جی ہاں, یہ چیزیں اللہ دیتے ہیں. تقویٰ چھوٹ جاتا ہے تو وہ وہاں سے فسق کی لائن شروع ہوتی ہے. ہاں, فسق کی لائن شروع ہوتی ہے. اس کام کی برکت سے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی سے منور کرتے ہیں. آدمی کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے اپنے بارے میں. جب اس کا وقت لگتا ہے, صحیح محنت ہوتی ہے, صحیح ماحول ہوتا ہے, تو اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں کہ میں کہاں ہوں, میں کہاں ہوں. اگر اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ اندر کھٹکتا ہے. یہ کام کی برکت ہے. گناہ اندر کھٹکے گا, چبھے گا. تو گناہ کی خاصیت ہے چبھنا. جیسے کانٹے کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ چبھنا.
اللہ وما حاک فی صدرک حدیث شریف ہے کہ گناہ اس کو سمجھ جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے. تو آدمی جب کسی گناہ میں ہوتا ہے اور ماحول کی وجہ سے اس کو خبر نہیں ہوتی، غافل ہوتا ہے، جب اس ماحول میں آتا ہے تو وہ غفلت دور ہو جاتی ہے، تو وہ گناہ چوکتا ہے، پھر وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے. پہلی نعمت توبہ کی ملتی ہے، پہلی نعمت توبہ کی ملتی ہے. کس کو؟ اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، جو آیت ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ التائبون العابدون الحمید. جب ان کو توبہ ملے گی، ان کو کہ توبہ ملے گی کہ ہاں کہ توبہ تو جو ہے وہ عبادت کا دروازہ ہے. اب توبہ کے دروازے کھول گیا، اب عبادت پر آئے گا. التائبون العابدون، توبہ کے بعد اللہ اس پر عبادت کا دروازہ کھولتا ہے. یہ کام کا اثر ہے. اس لیے اس کام کو کہ استقامت کے ساتھ کریں، سنت کے مطابق کریں. کیا کریں؟ ہاں، ہمارے کام میں دو شکل ہے. ایک کام کی اجتماعی شکل، اجتماعی شکل نصرت والی، اجتماعی شکل نصرت والی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، سب کو دعوت دی ہے کہ تم سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یہ دعوت دی. تو ہماری اجتماعیت نصرت والی، کسی علاقے میں بھی کام نہیں ہے ہم تیار ہیں. کوئی بھی جگہ کمزور ہے تو ہم اس کے تعاون کے لیے تیار ہیں. نصرت کہتے ہیں اس کو. نصرت کے معنی ایسا ہے پانی دینا زمین کو. جو زمین پانی کی محتاج ہے اس کو پانی دینا چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہوگا پانی زمین سے. ایک ذمہ داری ہماری نصرت کی ہے کہ ہم اپنے دین کی مددگار بنیں، پانی پہنچائیں. یہ تو اجتماعی ذمہ داری ہے. کونوا انصار اللہ، تم سب کے سب اپنے دین کے مددگار رہو. یہ تو اجتماعی ذمہ داری. انفرادی ذمہ داری کیا؟ انفرادی زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کرے. یہ انفرادی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کرے کہ ہماری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو. اجتماعی میں نہیں، انفرادی میں. اجتماعی میں تو سب تبلیغی ہو جائیں گے. آج کے زمانے میں سب حاجی ہو جاتے ہیں، ایسے سب تبلیغ ہو جائیں گے اجتماعی. اب انفرادی زندگی میں کیا ملا؟ اصل انفرادی زندگی میں کیا ملا یہ دیکھنا ہے. تو انفرادی زندگی میں اتباعی سنت ملے. کیا ملے؟ ہاں، جیسے بازار میں سب کماتے ہیں، پھر انفرادی طور پر دیکھتے ہیں کہ میں کتنا کمایا. بازار میں سب کمانے والے ہیں، سب تاجر ہیں، چھوٹے بڑے سب تاجر ہیں. پھر انفرادی طور پر دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنا کمایا، اس سال میں کتنی آمدنی ہوئی، کتنا خسارہ ہوا. وہ انفرادی ہے. تو کاروبار میں بھی اور دینداری میں بھی ایک محنت اجتماعی ہوتی ہے، سب کرتے ہیں. اور ایک انفرادی طور پر دیکھا جائے گا کہ اس محنت کا انفرادی زندگی پر کیا اثر آیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کاروبار سب کرتے ہیں، پھر اپنے انفرادی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ میرے کھوٹ آئی یا میرا نفع آیا، اور نفع آیا تو کتنا نفع آیا. خوشی میں بعض لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کھوٹ میں غریب ہو جاتے ہیں، قرضدار ہو جاتے ہیں. قرضدار ہو گئے کاروبار میں، مالدار ہو گئے کاروبار میں. یہ انفرادیت ہے. ایسے ہی یہاں بھی اجتماعی طور پر تو محنت کی جائے گی. نصرت کے کام کی وجہ سے اپنی انفرادی زندگی میں کتنا دین آیا.
تو دو منزلیں ہیں، ایک قبر کی ایک قیامت کی، یہ دو منزلیں ہیں۔ قبر میں انفرادی زندگی دکھائی جائے گی، قبر میں کیا دیکھے گا؟ اپنے انفرادی زندگی، یہ کلمہ سر کی طرف ہے، جو ہے نماز سیدھی طرف ہے، روزہ بائیں طرف ہے، باقی عمل اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس نے عمل کیے ہیں، تو اس طرح اس کو قبر میں نجات ہو جائے گی۔ یہ انفرادی، یہ انفرادی، یہ قبر انفرادی زندگی دکھائے گی۔ اور قیامت، قیامت اجتماعی دکھائے گی، یوم تبلی السرائر، یہ تمام پوشیدہ چیزیں ظاہر ہوئی۔ قبر میں اس کی انفرادی زندگی ظاہر ہوگی اس کے سامنے، اور قیامت میں اجتماعی کہ کس نے کیا کیا تھا۔ یہ دو ہیں، اس لیے ہم پر بھی دو ذمہ دار، اپنے انفرادی زندگی کو صحیح کرو، اجتماعی زندگی کو بھی صحیح کرو، دونوں کہ دعوت کے ذریعے سے اپنی انفرادی زندگی بنے، کہ ہم سنت شریعت کے پابند بنے، اور اجتماعیت میں کہ دنیا میں یہ چیزیں پھیلائیں، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں، جی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے وارث ہیں، اس لیے ہماری اجتماعی ہے۔ اور اپنی ذاتی زندگی، سنت پر، شریعت پر ہاں پابند، اور اس طرح پابند کہ سنتوں سے محبت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ سنتوں سے محبت، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہاں، تو یہ سب چیزیں اس کام میں ہیں، اجتماعیت میں، انفرادیت میں، اس لیے اس کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہماری محنت سے اجتماعی فائدہ بھی ہو، جیسے بارش سے اجتماعی فائدہ ہوتا ہے، جہاں بارش ہوئی وہاں اجتماعی فائدہ، بلکہ غیر آباد زمین آباد ہو جائے گی، ہاں بارش ہو گئی تو اجتماعی فائدہ، زمین آباد ہو جائے گی۔ تو نبوت کے ذریعے سے اجتماعی فائدہ بھی ہوتے ہیں، اور نبوت کے ذریعے سے انفرادی فائدہ بھی ہوتا ہے، ہاں اس لیے نبوت کا اتباع ضروری ہے۔ تو انفرادی زندگی ہماری سنتوں والی، اس وقت یہ سنت ہے، اس وقت یہ سنت ہے، عید پر سنت ہے، کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں، مثال کے طور پر کہ مسجد میں داخل ہونے کی یہ 5 سنتیں ہیں، تو اب جب جب مسجد میں آئے تو یہ 5 سنتوں کا دھیان ہو، ہاں، اور 5 سنتیں دوسروں کو سکھاوے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، ہاں یہ مطلب ہے، تاکہ یہ پھیلے، یہ سنت ہے اگر پھیلا ہو جائے، اس کی دعوت ہو جائے، تو دعوت اور استقامت یہ 2 کام ہمارے ہیں، اپنی ذات میں استقامت پیدا کرنا ہے اور امت میں دعوت چلانی ہے، اپنی ذات میں استقامت پیدا کرنی ہے۔ صحابہ کرام مستحبات پر بھی آخر تک قائم رہے، مستحب مستحب کرو تو فائدہ، نہ کرو تو کچھ، مگر وہ حضرت فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34، کہ جب سے میں نے سنا ہے یہ کبھی تسبیح فوت ہی نہیں۔ تو کسی نے سوال کر دیا، کرتے لوگ مطلب یہاں پر نہیں کرتے، دوسرے میں کوشچن کہا کہ آپ کی تسبیح کبھی فوت نہیں ہوئی، کہ نا کہ فلاں میدان جنگ میں تھے آپ اور رات دن مشغول تھے، بڑی جنگ تھی، اس میں کیا کہتے
اس میں بھی تصویر خاتمہ پڑی تھی میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے، وہ بھی پڑی تھی. سعید ابن مسیب کی تابعین میں ہے، فرماتے ہیں 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ گیا ہوں. یہ ان کی استقامت کی مثالیں ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس ہو گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچوں. تو یہ ان کی چیزیں پڑھنے سے ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے. جی ہاں، اپنی کمی نظر آتی ہے، اپنی کمی نظر آتی ہے. اس لیے حیات الصحابہ ہے، اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھو تاکہ کمی نظر آئے اور پھر ان کے جیسا بنو. کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچے لوگ ہیں، صحابہ تابعین یہ سچے لوگ ہیں، مہاجرین انصار سچے لوگ ہیں. سمجھ نہیں بھائی؟ تو ان کے ساتھ رہنا ہے اس کی طرح کہ دنیا میں ان کے طریقوں پر چلیں گے تو آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے. مولانا یوسف یہی تو کہتے ہیں کہ جنت میں تو پہلی امتیں بھی جائے گی. جنت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں تو اپنے نبی کے ساتھ رہنا ہے. جنت میں تو پہلی امت نہیں جائے گی، ان کے نبیوں کی تابعداری میں ان کے نبیوں کے حوض سے پانی پیے گی. ہاں، یہ تو جنت میں تو پہلی امتیں بھی جائے گی. ہم کو اپنے نبی کے ساتھ رہنا ہے. ہم کو اپنے نبی کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت ہے. ہاں، اس میں صرف پھرنا مقصود نہیں ہے، پھرنا ضروری ہے. جیسے چکی کا پھرنا ضروری ہے، ورنہ آٹا کیسے بنائے گا؟ اگر پھر آٹا بنائے گا نہیں تو پھرنا ضروری ہے، نقل والا حرکت ضروری ہے. حضور نے امت کو حرکت دی ہے تاکہ خیر پھیلتی چلی جائے. لیکن وہ پھرنا علم و ذکر کے ساتھ، یہ پھرنا علم و ذکر. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا کہ جو حال ہو اس حال کا علم تو ہمارے پاس ہو، اس حال کا علم لے کر پھرو اور لوگوں کو پوچھنا ہو کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو وہ دعوت بھی ہوگی، وہ تعلیم بھی ہوگی، وہ نفر سفر بھی ہوگا. وہ نفر سفر بھی ہوگا، دعوت بھی ہوگی اور ان کو تعلیم بھی ہوگی کہ بھیا کرو. اس لیے امت کو حرکت دی گئی ہے خیر پھیلانے کے لیے. یہ چکی کو حرکت دی ہے، چاروں طرف آٹا گرتا ہے. ایسے ہی ہے تو چکی والی حرکت ادھر سے لیا ادھر سے دیا. چکی کا کر کے ادھر سے دانا لے گی ادھر آٹا دے گی. وہ دانا نہ ہو تو خالی پھرے گی. تو پھرنے کا فائدہ ہے؟ پھرنے سے کیا؟ تو یہ مثال ہے کہ ہماری نقل و حرکت علم و ذکر کے ساتھ ہو. پہلے کون سا علم لوگوں کے فضائل کا؟ پہلے کون سا علم لیں گے؟ وہ مقدم ہے. فضائل مقدم ہے. فضائل کا سیکھنا سمجھنا سب کے لیے آسان ہے، عامی کے لیے، عالم کے لیے، سب کے لیے آسان ہے. فضائل کو مقدم کیا ہے کہ فضائل کا علم لو. تو آسان ہے، کتنا آسان. فضیلت سنا دی کہ جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو قیامت میں اس طرح اٹھے گا اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح ہوگا. تو اس کو عامی بھی سمجھے گا، عالم بھی سمجھے گا. عالم اپنے حصے سے سمجھے گا، عامی اپنے حصے سے سمجھے گا. آسان ہے، فضائل آسان ہے اور سب کے لیے مفید ہے. جو مولانا جیسا فرماتے ہیں فضائل مقدم ہے. فضائل مقدم ہے. فضائل بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے. بچے کو فضیلت سنو کہ ماں جانے بڑی زبیر کے بچے وہ چھوٹے تھے
تو کھانا کھاتے عمل سے، اور پیالہ تو کہا کہ پیالہ چاٹ لیا کرو، پیالہ دعا دے گا، کچھ چھوٹا سا تو بڑا ہو گیا، تو کیا پیالہ چاٹو، یہ پیالہ کیا کرے گا؟ دعا دے گا۔ یستغفر له المسح، حدیثوں میں ہے، جب پیالہ چاٹ لیتا ہے تو وہ پیالہ، وہ پلیٹ اس کو دعا دیتا ہے۔ یہ فضیلت چاٹنے کی، تو فضیلت بچوں کو بھی ایسی لگتی ہے۔ ہاں، یہ فضیلت ایسی ہے جیسے میٹھی روٹی، میٹھی روٹی کو جہاں سے توڑو وہاں سے میٹھی لگے گی، ادھر سے توڑو ادھر سے توڑو ادھر توڑو۔ ہمارا ایک بزرگ سے بنگال کے کچھ تک وہی رہے، وہ وہی مرے، تو کہتے ہیں فضائل میٹھی روٹی ہے، اس کونے سے توڑو تو میٹھی لگے گی، اس کونے سے توڑو تو میٹھی لگے گی، بیچ میں سے توڑو تو میٹھی میٹھی۔ فضائل کا علم ایسا ہے، اگر کوئی میٹھا لگتا ہے، اس لیے فضائل کا علم مقدم ہے۔ دعوت کا تعلق فضائل کے علم سے، یہ جتنا پختہ ہوگا اتنا عمل میں پختگی ہوگی، جو اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت چھوٹ گئی تو پچھتاوا ہوگا کہ میری فضیلت چھوٹ گئی، اس کی تو یہ فضیلت تھی اور میں نے نہیں کیا۔ صحابہ اس پر پچھتاتے تھے کہ یہ فضیلت تھی اور میں نے تو کیا ہی نہیں۔ ہاں، ابو ہریرہ نے دفن کرنے کی فضیلت سنائی کہ آدمی دفن کرتے اندر رہے گا تو اس کو 2 قرات ثواب ملے گا، قاری نماز پڑھ کے چلا جائے گا تو 1 قرات، اور 1 قرات بہت بڑا کی طرف ہوتی ہے۔ ابن عمر کو حدیث معلوم نہیں تھی، آج معلوم ہوئی۔ جنازے میں پوری شرکت کرے تو 2 قرات، نہیں تو 1 قرات۔ تو وہ کہتے تھے ہم نے تو بہت قراتیں برباد کر دی، ہم نے تو بہت قراتیں برباد کر دی۔ جی ہاں، فضائل ہے، بہت پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ ہماری قراتیں برباد ہو گئی، علت معلوم نہیں تھی، اس لیے میرے بھائیوں کام کا صحیح ہو گئی کہ فضائل کے ساتھ چلنا ہو اور اپنے عمل پر استقامت ہو، اور انفرادی زندگی سنتوں پر آ، اجتماعی زندگی نصرتوں پر آ، یہ اس کے پہلو ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے پہلو ہیں، اور ایسا ہی کرنا ہے، اسی کی دعوت دینی ہے کہ فضائل کا علم ہو جائے اور عمل ہو جائے، اس کی دعوت دی جائے، تو انشاءاللہ ہر طبقے کو اللہ تعالیٰ اس پر مائل کرے۔ اور ہمارے ہاں تو ہر ورنہ یہ یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، نماز روزے کے فضائل ہیں، ایسے تجارت کے فضائل ہیں، زمینداری کے فضائل ہیں، عہدے داری کے فضائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، یہ 4 شعبے ہیں گزارے کے، یہ 4 شعبے، حکومت کا شعبہ، زمینداری کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، یہ 4 شعبے پہ گزارے زندگی کے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں چاروں کے فضائل ہیں، عہدے داری کے فضائل، مزدوری کے فضائل، تجارت کے فضائل، زمینداری کے فضائل، اور ان چاروں کے مسائل بھی ہیں کہ کون سی صورت جائز ہے، کون سی صورت ناجائز ہے، وہ بھی ہے، اور ان کے فضائل بھی۔ ایسا ہمارا دین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کے لحاظ سے میں نے بھی یہ مذاکرہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ حضرت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر و انعام دے گا اور آپ کو